برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، یہ درس کربلا کا ہے، بس خدا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جو کربلا کے راہی ہیں یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں یہی تو وہ سپاہی ہیں۔ اے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تمام آباب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص محبان علیہ رسول جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے جان قربان کی، اور وہ علیہ رسول کے چاہنے والے جن کا بعد میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص یہ جو عشرۂ مجالس ہے اس کے انعقاد میں جتنے بھی مومنین شامل ہیں، جو اس کے انعقاد میں جس حوالے سے بھی حصہ لیتے ہیں کردار ادا کرنے، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کہ پروردگار وقت محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری گناہ معاف فرما، ہماری عاقبت کی خیر فرما۔ کریم اللہ جتنے عزادار تشریف فرمائیں، تشریف لائیں، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو عزادار مومنین بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، برادر بیمار ان کے لیے کہا گیا مولا انہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو مومنین بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جس نے مومنین تنگ دست ہیں فراخ دست فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری میں بعزت روزگار عطا فرما۔ اس پورا شب زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام اور عزادار امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت و ناموس ایمان عقیدت کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ پروردگار ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا امام حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ کریم اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، کریم مالک ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔
پیغام کربلا کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جب تک زندگی ہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں بھی لوگوں، پاکستان میں بالخصوص عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی عزاداری کے دشمن ہیں میرا اللہ انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ دشمنان عزا کو، دشمنان تشیع کو میرا اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرما۔ کریم پروردگار مذہب حق کو ترقی عطا فرما۔ کریم مالک خالق حق محمد و آل محمد وارث اعظا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی وصید الشہداء واولاده واسراده المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الصلوات۔ مومنین کرام، نیا اسلامی سال 1445 ہجری کا آج پہلا دن ہے، اور پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی صف عزا کی چھٹی ہے، اور پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کریم پروردگار کا احسان ہے، اور ہم مالک کے اس احسان پر شکر گزار ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر مظلوم کربلا کی صف عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا اور مظلوم کا غم منانا نصیب کیا۔ خدا یہ غم، یہ عزاداری ہماری نسلوں میں قرار دے۔ مومنین کرام، سوال ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی ہی عزاداری کیوں؟
اور اس عزاداری پہ اتنا اہتمام کیوں؟ بدر کے شہداء کا کوئی غم نہیں مناتا، احد کے شہداء کی کوئی عزاداری نہیں مناتا، حالانکہ جناب حمزہ سید الشہداء ہے، مولا حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء نبی کریم نے اپنے چچا کو یاد کیا۔ انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، ان کا غم کوئی نہیں مناتا۔ رسول اللہ کی بھی عزاداری اتنی کوئی نہیں مناتا، مولا امیر المومنین کی عزاداری بھی، باقی ائمہ کا غم منایا جاتا ہے صرف شہادت والا دن۔ بی بی پاک کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں تو ایام فاطمیہ کے نام سے وہ منائی جاتی ہیں، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ 2.25 مہینے اور پھر سارا سال ہر مجلس اعضاء اور مجلس امام حسین، اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور شخصیت کا غم اس اہتمام کے ساتھ نہیں ہے جتنا امام حسین علیہ السلام کا غم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سامعین گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے امام حسین کا ذکر زندہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد عزاداری وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری نے ہمیں شناخت دی، عزاداری نے ہمیں قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا دشمن ہے یا غیر شیعہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دشمن نہیں بھی، یہ بھی المیہ ہے کہ ہندو سکھ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے دشمن وہی ہیں جو کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں۔ تو جتنے بھی غیر شیعہ افراد ہیں وہ ہمارے نہ اصول دین جانتے ہیں نہ فروع دین جانتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے پوچھ لو شیعہ کون ہوتا ہے جو کہے گا کہ حسین کا ماتم ہے۔ تو امام حسین کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، یہ عزاداری اس نے ہمیں شناخت عطا کی ہے۔ یہ بات سارے جانتے، ہم نہ تھے یہ غم تھا، ہم نہ ہوں گے یہ غم رہے گا۔ اس کریم کا کرم ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا غم ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس غم میں اور اضافہ فرما، ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما، یاد حسین میں تڑپنے والا دل عطا فرما، اور ہمیں ایسا عزادار بنا دے کہ مولا حسین کا نام ہماری زبان پر آئے، ہماری سماعتوں سے ٹکرائے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ کیونکہ اصل حق یہ ہے، مولا حسین نے فرمایا انا قتیل العبرات، میں عبرات کہتے ہیں آنسوؤں کو، میں آنسوؤں کو مقتول ہوں۔ لا یذکرنی مومن الا بکا، جب بھی کوئی مومن یاد کرے تو وہ آنسو ضرور بہائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسا عزادار بنا دے کہ نام حسین اور ذکر حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں سے برسات جاری ہو جائے۔ ایک تو خدا چاہتا ہے مولا حسین کا ذکر رہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، کتنی دنیا مولا حسین کی اس عزاداری کی اس ذکر کی مخالفت کرنے والی ہے، لیکن یہ ذکر مٹانے والے مٹ گئے، یہ ذکر زندہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود انبیاء، خود ائمہ، حتیٰ خود رسول اللہ
انہوں نے اس غم منانے کی تاکید کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کی تاکید کی، آئمہ نے تاکید کی، خود نبی پاک نے تاکید فرمائی ہے۔ حالانکہ ہمارے تمام امام شہید ہیں، سب ائمہ اہل بیت شہید ہیں، سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، لیکن انہوں نے بھی امام حسین کا غم منانے کی تاکید۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، جبرائیل نے آ کے ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کیا اور ساتھ ہی جبرائیل نے رب کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا یہی بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا شہید کیا جائے گا۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد پہلی مجلس جو جبرائیل نے پڑھی ہے رسول اللہ نے سنی اور رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ اس یہ سنی سب نے لکھی یہ روایت، معلوم ہوا کہ غم حسین میں آنسو بہانا، مولا حسین کی شہادت کا ذکر سن کر آنسو بہانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے جب بابا کو روتے دیکھا، جب بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کی بابا آپ رو رہے ہیں، میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی آپ؟ فاطمہ بیٹی کیوں نہیں خوشی ہوئی بابا، پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے یہ میرا بیٹا حسین بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں بے دردی سے قتل کیا جائے۔ پہلے تنہا رسول اللہ رو رہے تھے اور سیدہ طاہرہ نے بھی گریہ فرمایا، بی بی نے رونا شروع کیا اور ایک سوال کہ بابا جب میرا بیٹا حسین ہوگا تو آپ ہوں گے، قتل ہوگا میرا بیٹا جب شہید ہوگا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بابا میں ہوں گی، زہرا تو بھی نہیں ہوگی، علی بھی نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ماں تھی نہ تڑپ گئی، تڑپ کے پوچھا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ رسول اللہ نے تو پیاری ماں سے وعدہ کیا، فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ قوم پیدا کرے گا، تیرے حسین کو روئے گی، تیرے حسین کا غم منائے گی، جن کی عورتیں، جن کے بچے، جن کے بوڑھے، جن کے جوان تیرے حسین کا غم منائے۔ پھر جناب سیدہ کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی الا عین بقت علی الحسین، لیکن وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے حسین کو روئے۔ دنیا میں غم حسین میں رونے والا قیامت کے دن نہیں روئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ غم حسین میں رونے والے کو قیامت کے دن جنت کی بشارت دی جائے گی۔ فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ قوم پیدا کرے گا، وہ روئے گی تیرے حسین کو۔ سیدہ نے بابا سے وعدہ کیا، بابا پھر میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں، کل جب آئے گا نا قیامت کا دن، بابا میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت نہ چلے جائیں۔ میں شفاعت کروں گی اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی، جب تک وہ جنت نہ پہنچیں گے میں بھی جنت میں قدم نہ رکھوں۔ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت، اس عزاداری کی قدر و قیمت
قیامت کا دن آئے گا تو ان آنسوں کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ خود ائمہ نے تاکید فرمائی۔ دیکھیے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھائی تمام فضائل و کمالات میں برابر کے شریک ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر ملی اور آخری وقت تھا بستر شہادت پر، امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ آقا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی حسین آپ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی آپ جیسا بھائی جدا ہو رہا ہو اور روم نہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین بھائی لا یوم کا یوم کا، اے ابا عبداللہ الحسین آپ کے دن جیسا تو کائنات میں کسی کا دن نہیں۔ ٹھیک ہے مجھے زہر دیا گیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن آپ جیسا بھائی میرے پاس موجود ہے۔ لیکن حسین عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا نہ کسی وسیع نبی پر آیا۔ خود ائمہ نے خود مظلوم تھے لیکن امام حسین کو یاد کیا، عاشور کو یاد کیا، خود امام حسین پر گریہ فرمایا، اور سب ائمہ نے امام حسین علیہ السلام پر رونے کا حکم دیا۔ ذرا یہ بات سنیے، ہر مظلوم امام کا غم منانا چاہیے، محزون ہونا چاہیے، ان کے دکھوں میں ان کی مصیبتوں میں دکھی ہونا چاہیے، لیکن امام حسین علیہ السلام واحد ہستی ہیں جن پر رونے کا حکم دیا گیا ہے۔ رو اور گریہ کرو اور آنسو بہاؤ، امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے صحابی، فرمایا ابن شبیب زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرک بھی محرم کا احترام کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے تھا، اس میں لڑائیاں روک دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کا گھر اجاڑا اسی محرم کے مہینے، گلشن بطول کو تباہ کیا اسی محرم کے مہینے۔ ابن شبیب جملہ سننا، ابن شبیب ان کنت باقیا فبک علی جد الغریب، اے ابن شبیب اگر کسی پر رونے کو دل کرے تو میرے جد غریب حسین کو رونا۔ فإنہ ذبح کما یذبح القبش، جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح میرے جد غریب حسین کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ عَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ، رونے والوں کو چاہیے کہ امام حسین جیسی شخصیت پر روئیں اور آنسو بہائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس لیے ہے کہ خود ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منانے کا اور بپا کرنے کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کریم نے ہمیں مولا حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا اور قیامت کے دن مولا کے عزاداروں میں سے ہمیں محشور فرمائے۔ ایک وجہ یہ ائمہ کی تاکید، امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں 3 دن بڑے سخت آئے ہیں، 3 دن، جناب حمزہ کی شہادت کا دن، جناب جعفر طیار کی شہادت کا دن، اور میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ اور پھر مولا سجاد نے فرمایا لا یوم کا یوم ہی، میرے بابا حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا کسی کا دن نہیں۔ لہذا اس لیے امام حسین کا غم زیادہ ہے کہ خود ائمہ نے حکم دیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو منحصر بفرد ہیں،
یعنی وہ خصوصیات انبیاء میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئیں، ائمہ میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئیں، اوصیاء میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ جو خصوصیات اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک یہ وجہ ہے کہ مولا حسین کی عزاداری زیادہ اور مولا حسین کو بہت زیادہ، اور ان خصوصیات میں سے جو امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، خاص ہیں، ایک خصوصیت کیا ہے؟ الاجابت تحت قبۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہ نے قبولیت دعا کو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے قرار دیا ہے۔ چھٹے امام سے ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض اس دنیا میں جو چند چیزیں عطا کی ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے اللہ نے قبولیت دعا کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حیران ہو جائیں گے، امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، سامرہ میں تھے، امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، امام عسکری علیہ السلام سے فرمایا بیٹا ہمارے کسی چاہنے والے کو بلاؤ، میں اسے اپنا نائب بنا کے کربلا بھیجنا چاہتا ہوں، میں اسے اجیر بناتا ہوں، میں اسے زیادہ راہ دیتا ہوں، میری طرف سے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر میرے لیے دعا کر۔ امام علی نقی علیہ السلام، ایک شخص کو لایا گیا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، آقا نے اسے پیسے دیے، زیادہ راہ دیا، فرمایا تو جا میری طرف سے کربلا میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت بھی کرنا، میری طرف سے سلام پڑھنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ شخص حیران ہو کے کہتے فرزند رسول کمال ہے، آپ تو خود امام ہیں، آپ حجت اللہ ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا کی جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کربلا اور میرے جد امام حسین کی قبر ایک ایسا مقام قرار دیا ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر دعا کی جائے، اور وہ چند مقامات جہاں پر خدا نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، ان میں ایک مقام میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہاں دعا کی جائے۔ خدا ائمہ کتنا اہتمام کرتے تھے، دعا کے لیے بھیجا شخص کو کربلا اسپیشلی کہ وہاں جا کر میرے لیے دعا کرو۔ سب ائمہ کی قبریں انشاءاللہ وہ مقامات اجابت دعا کے مقامات ہیں، لیکن کسی حدیث اور نص میں کسی امام کے لیے نہیں آیا، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا۔ دوسری چیز جو ذات امام حسین سے خاص ہے، ایک صلوات سارے حضرات پڑھ لیں۔ اللہ نے کربلا کی مٹی میں شفا کو رکھا، یہ خصوصیت بھی ذات امام حسین علیہ السلام سے خاص ہے۔ کسی اور نبی کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ میں شرعی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تربت سید الشہداء کے سوا، کربلا کی اس خاک کے سوا ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، اور تربت سید الشہداء بقدر حاجت ایک چنے کے مقدار کے برابر بیماری سے شفا کی نیت سے، اور امام معصوم نے فرمایا خداوند عالم نے ہر بیماری کے لیے اس خاک میں شفا رکھی، یہ خصوصیت اور کسی کو حاصل نہیں۔
اور فرمایا خاک کربلا وہ خاک ہے جو سجدہ گاہ قرار دی گئی ہے۔ یقین فرمائیے مذہب جعفری کی بات کر رہا ہوں، فقہ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے ان میں سب سے افضل تربت سید الشہداء، سب سے افضل خاک کربلا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 اماموں نے خاک کربلا کو سجدہ گاہ بنایا۔ سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کی خاک کو سجدہ گاہ بنایا، پھر مولا سجاد علیہ السلام کے بعد آئمہ نے، باقی آئمہ نے۔ اور آپ کئی بار سن چکے 11ویں امام نے جو مومن کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی 11ویں امام نے حسن عسکری علیہ السلام نے یہی فرمائی کہ ہمارے شیعہ کی مومن کی ایک نشانی ہے جب نماز پڑھتا ہے تو خاک کربلا پر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ مومنین اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں چونکہ سفر میں کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے، ہمارے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بات کا پھر خیال نہیں کرتے، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ جو نمازی اس کو چاہیے کہ اس کے پاس تربت سید الشہداء ہو یا کم از کم کوئی ایسی چیز ہو جس پر سجدہ جائز ہے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی قالین پر سجدہ، کپڑے پر سجدہ جائز نہیں ہے، پلاسٹک کی ان پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ نمازی تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہے تو اس کے پاس انتظام ہونا چاہیے، وہ کرے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی تحفۃ العوام وغیرہ میں لکھا گیا تو غیر ذمہ داری سے لکھا گیا، پوچھ لیں اپنے فقہا سے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ سجدہ گاہ کا انتظام کریں، سجدہ گاہ نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہے تربت سید الشہداء۔ کوئی پتھر، کوئی پتا، کوئی لکڑی، کوئی کاغذ، کوئی ایسی چیز کہ جن پر سجدہ جائز ہو، یہ ضروری ہے مومن کے لیے۔ تربت سید الشہداء سب سے افضل ہے۔ اور تربت سید الشہداء چھٹے امام کی حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث ہے۔ یہ جو عبادت تم کرتے ہو نا، یہ پھر عبادات محل اجابت، محل قبولیت کی طرف جاتی ہیں، پھر ان میں حجابات ہوتے ہیں۔ جتنا خلوص تیری عبادت میں، جتنی توجہ تیری عبادت میں، جتنی وہ کہتے ہیں نا خشوع تیری عبادت میں، اتنی عبادت زیادہ پرواز کرتی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، کوئی عبادت پہلے حجاب سے ٹکرا کے گر جاتی، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے۔ کچھ عبادات ہوتی ہیں جو محل اجابت تک پہنچتی ہیں۔ چھٹے امام کی حدیث سے فرمایا جب مومن نماز پڑھے اور خاک کربلا پر سجدہ کرے، وہ نماز ہے جو سیدھی محل اجابت تک جاتی ہے، سارے حجابات راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں، پھر کرنا چاہیے نا۔ اور اگلی بات کی وضاحت کر دوں، بعض گھروں میں دیکھا، بعض لوگوں کے پاس دیکھا سجدے گاہ، وہ سجدہ کر کر کے چکناہٹ سے کالا ہو چکا ہے، اس پر بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ میل چکناہٹ پر سجدہ نہیں کرنا، خاک پر کرنا ہے۔ اگر سجدے گاہ میلا ہو گیا ہے تو اس کو کہیں رگڑ لیں تاکہ خاک پہ سجدہ کیا جائے، نہ کہ اس میل پر سجدہ کیا جائے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ وہ جو سجدے کا میلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارا کام تو بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا پھر آپ کی مرضی۔ فرمائے حقا کی صحت و سلامتی کے لیے غلام دار صلوات۔ اور
یہ روایت میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں. مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، چھٹے امام سے حدیث ہے، السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ. چھٹے امام نے فرمایا خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دیتا ہے. ناقص نماز کو کامل کا درجہ عطا کرتا ہے. خاک کربلا وہ خاک ہے جو اہل جنت کے لیے تحفہ کے طور پر لے جائی جاتی ہے. یہ خاک میں شفا، سید الشہداء کی قبر کی مٹی کھا کے شفا بنا دی، یہ صرف مولا حسین کی ذات کے ساتھ خاص. توجہ کر رہے ہو؟ مومنین یاد رکھنا، تشیع کے بنیادی 4 ارکان ہیں. ایک ہے رسول اللہ کی بعثت، جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. شیعہ انہوں نے پھر دور کی بات. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. بعثت پیغمبر پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے آخری نبی کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اشہد ان محمدا عبدہ. ایک ہے بعثت، شیعت کا پہلا رکن، اور دوسرا رکن ہے غدیر. اور میرا بھائی غدیر مانے بغیر بھی شیعت پوری نہیں. غدیر رسول پہنچائے نہ پہنچائے تو رسالت پوری نہیں چل جائے تو شیعت پوری ہو جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. پیغمبر نہ پہنچائے تو رسالت نہیں پہنچی. یہ شیعت کے لیے دوسری چیز، رکن. غدیر پر ایمان اور غدیر پر عقیدہ. یقین فرمائیے جس دین میں اور جس اسلام میں غدیر نہ ہو، پھر وہاں داعشی پیدا ہوتے ہیں، وہاں خارجی پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے طالبان نکلتے ہیں، وہاں سے نواسب نکلتے ہیں. وہ ولائی شیعت ہی در حقیقت عین اسلام اور اصل اسلام. بعثت کے بعد غدیر ہمارا دوسرا رکن ہے، اور غدیر کے بعد عاشورہ. غدیر کے بعد عاشورہ. عاشورہ اسلام کی حفاظت کے لیے. آقا عبداللہ شیرازی سے پوچھا، یہ اصل میں امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا تھا. آیت اللہ العظمیٰ مشہد میں قبر مبارک ہے سید عبداللہ شیرازی. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے، اتنا سرمایہ خرچ کرتے، اتنے پیسے خرچ کرتے. اللہ گواہ ہے اب تو اعداد و شمار انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ملکوں کے بجٹ اتنے نہیں ہوتے جتنی قوم شیعہ مولا حسین کی عزاداری پر خرچ کرتے. اور یہ محرم و سفر تو ایام اعزاء، فصل اعزاء، یہ موسم اعزاء ہے. ہمارے تو سارا سال ہر مجلس سے حسین، ہر مجلس سے اعزاء امام حسین علیہ السلام. سائل نے سوال کیا تھا کہ اتنا پیسہ، ملکوں کے بجٹ اتنے نہیں ہوتے، یہ اور کاموں پہ صرف ہوتا، اسپتال بنتے، یونیورسٹیاں بنتی، کالج بنتے، اور رفاہی ادارے بنتے، تو قوم شیعہ جیسا تو کوئی خود کفیل کوئی اور برادری نہ ہوتی، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. اتنا صرف امام حسین کی عزاداری پر ہر سال. بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہم سارا اس لیے خرچ کرتے ہیں لِأَلَّا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، کہ کہیں تم عاشورہ کو اسی طرح بھلا نہ دو جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا.
غدیر کی بھلا دینے والی چیز تھی. تم نے اپنی کتابوں میں وہ باتیں تو لکھ دیں جو رسول نے کسی کے کان میں کی. لکھا یا نہیں لکھا؟ رسول نے اپنے چچا کے کان میں کوئی بات کی؟ یہ لکھ رہے ہیں جی رسول نے یہ کہا. جب بات کان میں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کسی اور کو سنانا نہیں چاہتے. تجھے کیسے پتہ چل گیا رسول نے کیا کہا؟ تو کان والی باتوں کا پتہ چل گیا جو دوپہر کے وقت اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے دکھایا. وہ تمہیں پتہ نہیں چلا. عاشورہ فرمایا یہ سارے خرچ اخراجات اس عاشورہ کو زندہ رکھنے. اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ دشمن اعتراف کر چکا ہے. یعنی سارا سال یزیدی قوتیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو محدود کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے جتنی سازشیں جتنی کوششیں کرتی ہیں، ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ان یزیدی قوتوں پہ پانی اور الحمدللہ ان یزیدی گماشتوں یعنی یزیدی گماشتوں کی ساری سعی بے سود. آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. ایسا ہے نا. وہ ان کی ساری کوششوں پہ پانی پھر جاتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر فرد گواہی دے گا نہ عزاداری میں کمی آئی نہ عزاداروں میں کمی. عزاداری بڑھتی جا رہی ہے، مجلسیں بڑھتی جا رہی ہیں، جلوس بڑھتے جا رہے ہیں، عزادار بڑھتے جا رہے ہیں. مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ ذکر کا محافظ اللہ ہے. عاشورہ زندہ رہے گا. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی نہ یہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے عاشورہ زندہ ہے، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں. عزاداری نے ہمیں پہچان عطا کی ہے، عزاداری نے ہمیں شناخت عطا کی ہے. ساری دنیا شیعہ کے نہ اصول دین جانتی ہے نہ فروع دین جانتی ہے. کسی سے پوچھو شیعہ کون ہوتا ہے، کہے گا جو حسین کا ماتم. عزاداری ہماری شناخت ہے، عزاداری ہماری پہچان. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنی اس پہچان پہ نازاں ہیں اور اپنی اس پہچان پر خوش ہیں. عاشورہ. اور چوتھی چیز، پہلی چیز ہے بعثت، شیعت کے 4 ارکان. دوسرا رکن غدیر، تیسرا رکن عاشورہ، اور چوتھا رکن ظہور امام. چوتھا رکن ظہور امام مہدی عجل اللہ فرجہ. یہ تسلسل ہے، بعثت کا تسلسل غدیر ہے، غدیر کی حفاظت عاشورہ ہے، عاشورہ کا تسلسل ظہور امام. کیونکہ آپ جانتے ہو روایات میں بھی ہے کہ عاشور کا دن ہی امام کے ظہور کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن امام کے ظہور کا دن ہوگا. دعا کرتے ہیں اس دفعہ عاشور بھی اسی دن آ رہا ہے. ایسے ہی نا، جمعہ کو عاشور آ رہا ہے، ہاں ایک دن آگے، ہفتے کو. اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ عاشور کا دن آئے جو ظہور کا دن بھی ہو، جو ظہور کا دن بھی. یہ ہماری شناخت پہچان ہے.
آئمہ نے حکم دیا اس عزاداری کے وفا کرنے کا۔ اور اگلی بات جو مولا حسین علیہ السلام کی ذات کی خصوصیت ہے، کسی اور امام کی زیارت پر اتنی تاکید نہیں ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ابن واب کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام سجدے میں تھے، دعا کر رہے تھے، کن کے لیے؟ سجدے کی حالت میں امام صادق علیہ السلام مولا حسین کے زائرین کے لیے دعا کر، میرا اللہ میرے جد حسین کے زائرین پر اپنا فضل و کرم فرما، جنہوں نے مولا حسین کی زیارت کے لیے مال خرچ کیے، سفر کی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، میرا اللہ میرے جد حسین کے زائرین کے ان چہروں پر رحم کر، دھوپ نے جن کے رنگ متغیر کر دے، میرا اللہ میرے جد حسین کے زائرین کے ان رخساروں پر رحم کر جو قبر حسین سے مست ہوتے، ان آنکھوں پر رحم کر جن میں غم حسین میں آنسو جاری ہوتے ہیں، ان دلوں پر رحم کر جن میں ہمارا غم رہتا ہے، اے اللہ تو نے جو ہمارا حق لوگوں کی گردنوں پر قرار دیا، اے اللہ تو نے جو ہمیں حق شفاعت عطا کیا، اے اللہ تو نے جو ہمیں ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، میرے جد حسین کے زائرین پر رحم کر، ہمارے دشمنوں نے ان کو بڑی اذیتیں دیں، بڑی تکلیفیں پہنچائیں، انہوں نے میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا، لوگ قتل ہوتے رہے، بیٹوں کی لاشیں اٹھاتے رہے، ان کے اعضاء کاٹے جاتے رہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے رہے، دشمنوں کی اذیتوں کو برداشت کیا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، میرا اللہ میں ان کے جان جسم کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میرا اللہ قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ امام کی دعا ختم ہوئی، سجدے سے سر اٹھائی، ابن وہب کہتا ہے مولا جو دعا آپ نے امام حسین کے زائرین کے لیے فرمائی، یہ دعا تو اگر کسی ایسے بندے کے لیے بھی کرتے نا جو اللہ کو پہچانتا تک نہیں، اللہ اسے بھی عذاب نہ کرتا، اللہ اسے بھی عذاب نہ کرتا۔ تو ابن وہب تو کیوں نہیں گیا میرے جد حسین کی زیارت کے لیے؟ آقا مجھے تو اتنی معرفت ہی نہیں تھی، میرے تو علم میں نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اتنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا تو نہیں چاہتا تو ان لوگوں میں شامل ہو، خدا تمہیں ان لوگوں میں شامل دیکھے جن کے لیے میرے جد رسول اللہ دعا کرتے ہیں، میرے جد علی مرتضیٰ دعا کرتے ہیں، میری جد فاطمہ زہرا دعا کرتی ہے، کیا تو نہیں چاہتا ان لوگوں میں شامل ہو؟ ملائکہ رحمت جن کے لیے دعا کرتے، انبیاء کی ارواح جن سے مصافحہ کرتی۔ حسرت کی کاش میں نے مولا حسین کی زیارت کی ہو۔ پانچویں امام سے حدیث ہے، جو بندہ امام حسین علیہ السلام کو امام سمجھتا اس پر واجب ہے امام حسین کی زیارت کے لیے جائے۔ امام نے فرمایا کوئی بندہ کتنا بڑا مومن، متقی، پرہیزگار، واجبات کا پابند، نمازی، روزے دار، حج و زکوٰۃ کا پابند کیوں نہ ہو، اگر اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کی اور مر گیا، ماتا منتقص الدین والایمان، اس کا دین بھی ناقص، اس کا ایمان بھی ناقص۔ اس لیے فرماتے تھے میرے شیعہ نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ سدیر سے فرمایا، سدیر سیرفی ذمہ دار ہوں اس حدیث کا، سدیر ہر روز جاتے ہو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے؟ آقا نہیں، ہر روز کہاں جایا جا سکتا ہے،
مہینے میں ایک بار جاتے ہو؟ نہیں مولا. ہر سال جاتے ہو؟ آقا نہیں، کسی سال چلا جاتا ہوں، کسی سال نہیں. فرمایا کون سی چیز تجھے مانے کہ تو ہر روز 5 بار میرے جد کی زیارت کرے؟ آقا میں بہت دور رہتا ہوں، میں بصرے کا رہنے والا ہوں، میں کربلا میں نہیں رہتا ہوں، ہر روز آنا ممکن نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ اس عمل سے کیا چیز مانے ہے کہ تو ہر روز زیر آسمان جا کر میرے جد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اتنا کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. فرمایا جو اتنی زیارت بھی پڑھ دے گا، امام صادق فرماتے ہیں اتنا سلام پڑھنے سے بھی اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام ہے. اللہ اکبر. اور یہ اور کسی امام کی زیارت میں یہ خصوصیت نہیں ہے. اگلی بات سنو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امام کی حدیث بھی ہے، فقہا کا فتویٰ بھی ہے. 14واں پردہ غیب میں ہے، 13 معصومین کی مزارات قبریں ہیں. رسول اللہ، ائمہ بقی، کاظمین، سامرہ، نجف، اشرف، مشہد. کسی بھی امام معصوم کی زیارت کے لیے جانے میں جان یا مال چلے جانے کا خطرہ ہو، ماں فرماتے ہیں مت جاؤ زیارت کے لیے. اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ سفر حرام بن جائے گا، نہ جاؤ، زیارت چھوڑ دو. لیکن واحد امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. امام فرماتے ہیں جان جانے کا خطرہ نہیں، جان جانے کا یقین بھی ہو تو جاؤ مولا حسین کی زیارت کے لیے. ائمہ چاہتے ہیں یاد حسین زندہ رہے، اس لیے امام حسین کی عزاداری سب سے زیادہ ہے. داؤد رقی کہتا ہے امام صادق علیہ السلام نے پانی طلب کیا، امام کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، امام نے پانی نوش فرمایا، حمد خدا بجا لائے. پھر امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا. پھر یاد کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پر، اصحاب امام حسین پر درود پڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کی. اس کے بعد داؤد رقی کہتے ہیں امام نے میری طرف رخ کیا، امام نے فرمایا جو مومن بھی پانی پیے اور میرے جد حسین کی پیاس کو یاد کر کے میرے جد پر درود پڑھے، صلوات اللہ علی الحسین و اہل بیتہ و اصحابہ. عربی میں نہیں پڑھ سکتا، اردو میں کر دیں. اے اللہ مولا حسین پر درود و سلام و ان کے ساتھیوں پر درود و سلام، ولعنت اللہ علی قاتلیہم و ظالمیہم و اعدائہم، اور مولا حسین کے دشمنوں پر، قاتلوں پر لعنت کرے. بڑی معتبر حدیث سے ذمہ دار ہوں. امام نے فرمایا اے داؤد رقی، جو شخص یہ عمل کرے پانی پینے کے بعد مولا حسین اور ساتھیوں پر درود، قاتلوں پر لعنت، اللہ 1000 نہیں 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے، 1,00,000 درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے، 1,00,000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام ہے. خدائمہ چاہتے ہیں کہ یاد حسین زندہ رہے، اور خدائمہ نے عزاداری امام حسین کے لیے زندگیاں وقف کر دی. تو میں کتنا رو لیں گے مولا حسین کو. دعا کیا کرو اللہ رونے والی آنکھیں دے. آپ خوش نصیب ہیں، ہر سال عشرہ محرم بھی مناتے ہیں، سارے سال مجالس بھی کرتے ہیں. علامہ علی نقی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ فرماتے ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا. کربلا میں امام حسین کو رونے والوں میں کمی نہیں تھی. زینب و کلثوم جیسی بہنیں تھیں، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں تھیں، سید سجاد جیسا بیٹم، سید سجاد جیسا بیٹا تھا، اور رباب جیسا حرم تھا، لیکن تب رونے دیا گیا. سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں میں آ. یہی وجہ ہے، اللہ جانتا ہے اس رونے کی قدر و قیمت کو پوچھنا چاہتے ہو نا تو جناب زینب کبریٰ سے پوچھو. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک میری آقا زادی پانی کی پیاسی نہ رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی رہی.
جب بھی موقع ملتا تھا سید سجاد سے یہی پوچھتی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو دوں؟ شیعو یا ایام عزا ہیں، ہر سال بلاتے ہو، کئی سال مجھے بھی حاضری دیتے ہو گئے۔ ہماری صف کا نام صف عزا ہے، ہم صف بچھاتے ہی رونے کے لیے، ہم گریہ کے لیے صف، ہماری مجلس عزا ہے۔ یقین فرمائیے علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال سید سجاد زندہ رہے، 35 سال روتے رہے اور خون روتے رہے، اور عزاداروں امام سجاد علیہ السلام کو رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے بلانے کی، کسی عالم ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتا کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشان، میں کیسے پیوں میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھاؤں میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منال کوفی آیا، عرض کیا آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ کیا وقت نہیں آیا آپ کے آنسو ختم ہو جائیں؟ اس وقت فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا پڑھا ہے۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اجل ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے اتنا روئے تھے حضرت یعقوب، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا منحال میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ منحال نے عرض کیا آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت مولا سجاد نے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ ننگے سر ماں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو، عزاداروں یہی وجہ تھی جب بھی آقا سجاد سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی کربلا کا نام نہ لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل۔